بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوران حج عورت کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے اور وہ کون سے احکامات ہیں جو حج کے دوران عورت کے لیے بتائے گئے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حج کے دوران جو احرام ہوتا ہے، یعنی جو 2 چادریں ہیں، وہ صرف مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یعنی جو 2 سفید چادریں ہیں وہ صرف مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے یہ احرام نہیں ہے۔ عورت کا احرام صرف یہی ہے کہ اس کی نیت کرنا، بس عورت کے لیے صرف نیت کرنا ہی اس کے لیے احرام ہے، یعنی وہ جو ہے نا اس پابندی میں داخل ہو جائے گی، احرام کی پابندی میں داخل ہو جائے گی۔ وہ مردوں کے لیے 2 چادریں سفید، اور عورتوں کے لیے کوئی 2 سفید چادریں نہیں ہیں۔ اکثر عورتوں کو دیکھا گیا کہ وہ بھی جو ہے نا بعض اوقات 2 چادریں جو ہے نا اوڑھ کر آ جاتی ہیں، یا پھر وہ اپنے لیے یہ ضروری سمجھتی ہیں کہ ہم سفید برقع پہنیں، حالانکہ ایسی کوئی حد نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ سفید کلر کا پہن رہی ہیں، کالا پہن رہی ہیں، نیلا پہن رہی ہیں، پیلا پہن رہی ہیں، جیسا کلر کا وہ پہن رہی ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صرف سفید ہی پہنیں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کے لیے۔ جس کلر کا وہ برقع پہننا چاہتی ہیں وہ پہن سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ 2 سفید چادریں اوڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کے لیے جو ہے نا وہ چہرہ جو ہے نا حج کے دوران جو ہے یا عمرے کے دوران جو چہرہ ہے وہ ڈھانپنا جائز نہیں ہے۔ مطلب کہ چہرہ ڈھانپنے سے مراد یہ کہ یعنی وہ جو نقاب پہنا جاتا ہے وہ عورت کے چہرے کے ساتھ ٹچ نہ ہو، اسی لیے مطلب عورتوں نے ایسے سکارف کیا ہوتا ہے جو صرف یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے، اور زیادہ یعنی یہاں تک بند نہیں ہوتا تاکہ اس کے چہرے کے ساتھ ٹچ، یعنی یہ جو چہرہ ہوتا ہے اس سے سائڈوں سے وہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور مطلب اس سے آگے وہ جو نا سکارف نہیں آتا ہے۔ تو مقصد یہ کہ چہرے کے ساتھ جو ہے چادر کوئی کپڑا ٹچ نہ ہو۔ اب ان عورتوں کے لیے جو پردہ کرنا چاہتی ہیں، ان بیچاریوں کے لیے تو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ بیچاریاں پردہ کیسے کریں گی۔ تو ان کے لیے پھر جو ہے نا آج کل سہولت یہ ہے کہ ان کے لیے آج کل اس سے اچھا جو والی کیپ آتی ہے، جو وہ اپنے آگے یعنی چہرے کے آگے وہ نقاب لٹکا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو نقاب ہے وہ ان کے چہرے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا ہے، ان کے چہرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹچ نہیں ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اس پابندی میں بھی داخل ہو سکتی ہیں۔ یعنی وہ صرف مقصد ہے کہ یعنی ہمارا جو کپڑا ہے، جو ہمارا نقاب ہے، وہ ہمارے چہرے کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم چہرہ نہ ڈھانپیں، مطلب مقصد یہ کہ چہرے کے ساتھ ہمارا نقاب نہ ٹچ ہو۔ لیکن اب بعض عورتیں جو ہے نا یعنی اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے وہ چہرہ یعنی بعض عورتیں پردہ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس وجہ سے وہ جو ہے نا پردہ نہیں کرتی ہیں کہ بھئی چہرہ ڈھانپنا جو ہے وہ ممنوع ہے، تو اس وجہ سے وہ نقاب نہیں پہن رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس میں اتنا غلو کر دیتی ہیں کہ وہ جو ہے چہرے کو تو چھوڑیں، چہرے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا سر بھی نہیں ڈھانک رہی ہوتی ہیں، ان کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ جو ہے ان کا لباس اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے جو ہے نا نعوذ باللہ اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور اکثر ہم جو ہے نا ویڈیوز میں ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض عورتیں جو ہیں وہ اپنا جو ہے نا سر کھلا چھوڑ دیتی ہیں، اور صرف گلے میں جو ہے نا وہ انہوں نے دوپٹہ یا اسکارف جو بھی ہوتا ہے وہ لٹکایا ہوا ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ حج یا عمرے وغیرہ جو بھی وہ کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے جسم کے جو ہے نا اعضاء بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کے بال بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اس چیز سے بچیں، یہ ہم ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ ویسے بھی گناہ ہے، یعنی بال نظر آنا یا جسم کا نظر آنا، تو یہ ایک تو ویسے بھی گناہ ہے، اور دوسرا آپ حج کے دوران اگر ایسا کام کر رہی ہیں، ایسا فسق کر رہی ہیں، ایسے فسق و فجور والے کام کر رہی ہیں، تو دیکھیں یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ وہی بات ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک شراب پینا جو ہے وہ گناہ ہے، لیکن حرم میں جا کر اگر آپ شراب پی رہے ہیں تو وہ اس سے بڑا بھی گناہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو دیکھیں اسی طرح آپ اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہی ہیں، ویسے ہی اگر آپ دوپٹہ ویسے بھی نہیں پہنتی ہیں، اور آپ سر نہیں ڈھکتی ہیں، اور عام روٹین میں آپ جو ہے وہ تنگ لباس پہنتی ہیں، یا پھر آپ پردے کا خیال نہیں رکھ رہی ہیں، لیکن یہ ایک تو گناہ ہے ہی، لیکن آپ اللہ کے گھر میں جا کر، حرم میں جا کر، اور وہ بھی حج کے دوران اگر آپ یہ کام کر رہی ہیں تو یہ گناہ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا آپ کا، یعنی اس سے بڑا گناہ ہے یہ کہ آپ اللہ کے گھر میں بھی جا کر آپ یہ کام کر رہی ہیں۔ تو برائے مہربانی دیکھیں ایسا کام وہاں پر جا کر نہ کریں۔ بعض ہوتے صرف ان کو جو ہے نا صرف چہرہ ڈھکنے سے منع کیا ہے، یہ ان کے لیے ممنوع ہے، تو وہ اس میں اتنا غلو کر جاتی ہیں کہ وہ جو ہے نا چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے بال بھی دکھا رہی ہوتی ہیں،
اور جو ہے نا باقی جسم جو ہے نا ان کا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور انہوں نے یا تو لباس اس طرح کا پہنا ہوتا ہے کہ یعنی ان کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو برائے مہربانی مطلب کم سے کم آپ ایسا برقع پہنیں جس سے آپ کا جسم نہ نظر آئے، اور جناب پراپر اس کا اگر آپ نقاب نہیں کر رہی ہیں، چلیں اگر نقاب سے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ اجتناب کر رہی ہیں آپ کہ منع ہے، تو آپ ایسا اسکارف لیں کہ آپ کا جو ہے نا بال نظر نہ آئیں۔